کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو انصاف قائم کرو اور گواہی دو اللہ کے لیے، چاہے اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تعالیٰ ان کو تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مالدار ہے تو اس کی مال سے محبت مت رکھو، اور اگر غریب ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے اس پر رحم مت کھاؤ۔ جو بات جس طرح سے ہو اس کو ویسے ہی بیان کرو، اور اپنے نفس کی اتباع مت کرو حق کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، دوسری بات سچی گواہی دینا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کتنا عدل و انصاف کرتے ہیں، اور اگر کہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کتنی سچی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا۔ اور انسانی فطرت ہے کہ زیادہ تر انسان یہ سوچتا ہے کہ غریب ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی یہی خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غریب کیا ہو، مظلوم ہو، اس نے ظلم نہ کیا ہو۔ یہ خیال پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو انصاف کو قائم کرو، اور انصاف قائم اس طرح سے کرو اور سچی گواہی دو، چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو۔ آج ماحول یہ ہے کہ والدین کے خلاف کوئی غلط بات اگر کسی دوسرے نے معلوم کر لی کہ تمہارے والدین نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، تو انسان سچ نہیں بولنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے والدین ہیں۔ والدین تو بہت دور کی بات ہے، اگر خاندان والا بھی ہے جو دور کا رشتہ دار ہے، اگر اس نے بھی کوئی غلط بات کہی اور آپ سے گواہی دینے کے لیے کہا گیا تو آپ اس کے پکش میں ووٹ دو گے، جھوٹ بول دو گے، سچی گواہی نہیں دو گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سچی گواہی دو، چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ آگے کہا گیا کہ مالدار اور غریب کو بھی مت دیکھو کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے، تمہیں تو حق بات کہنی ہے جو جس کے مناسب ہو یا جس کے خلاف ہو۔ ایک آدمی کے حق میں صحیح ہوگی، ایک آدمی کے حق میں کیا ہوگی، غلط ہوگی، دونوں کے حق میں برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہمارا رواج بن چکا ہے کہ اگر ہم سے کہیں گواہی دینے کے لیے کہا جائے تو ہم بات کو گول مول کر دیتے ہیں، صحیح طریقے سے اپنی بات کو نہیں رکھتے ہیں، سامنے والے آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح اگر قاضی کے سامنے جب ہم بات گول مول رکھیں گے تو وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی اگر تم کیا نہیں دو گے، سچی گواہی نہیں دو گے۔ ایک انسان ہے وہ گواہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں گواہی دوں گا تو مظلوم بچ جائے گا، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کی گواہی سے وہ کیا ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے، باوجود اس کے ہم گواہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت بھی گواہی نہیں دیں گے تو گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے،
گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب آدمی اطمینان سے بیٹھتا ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی کام نہیں۔ صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے، آپ کون کون سے بڑے گناہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ کیا فرمایا؟ جھوٹی گواہی دینا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگانے کو ہٹا دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اس کی اہمیت، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ جیسے شرک بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح یہ گناہ بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ کون سا؟ سچی گواہی نہ دینا۔ آج مسلمانوں کو بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اگر ان سے کہیں گواہی دلوائی جائے 500 کا نوٹ دے دو، اپنے مرضی اپنے مطابق جو ان سے بلوانا چاہتے ہو وہ بول دیں گے۔ 500 بھی زیادہ کہہ دیے، 100 روپے میں بھی آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ عدالتوں کے باہر جاؤ، لائن لگی رہتی ہے کہ جی میں تیار ہوں گواہی دینے کے لیے، بتاؤ کتنے پیسے دو گے؟ تو جھوٹی گواہی انسان کو نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قریش کی عورت کا مقدمہ آیا کہ اس نے چوری کی۔ اس نے کیا کر لی؟ چوری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ ہاتھ کٹے گا۔ انہوں نے ایک صحابہ کرام سے سفارش لگوائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو قریش کی عورت ہے، قریش آپ کا بھی خاندان ہے، مکہ کا بڑا خاندان مانا جاتا ہے، کہ اس کی سفارش قبول کر لی جائے اور اس کو اس کے گناہ سے معاف کر دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفارش لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام مت کرو، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ جو ان کے مالدار تھے، جو ان کے بڑے تھے، اگر وہ کوئی گناہ کرتے اس کو گناہ نہیں مانتے، اور اگر کوئی غریب گناہ کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی، اپنی لڑکی کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی اور وہ بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا سناتا اور اس کا بھی کیا ہوتا؟ ہاتھ کاٹا جاتا۔ آج ہم نے چوری بھی کیا کر لی ہے؟ عام کر لی ہے کہ چوری ہم چوری سمجھتے نہیں ہیں، کسی کا کوئی بھی مال اٹھا کر استعمال کر لیتے ہیں، اور غریب ہے تو اس کو تو اور زیادہ دبا دیا جاتا ہے کہ غریب کی زمین پہ کیا کر لو؟ قبضہ بھی کر لو، زمین اس کی اینٹ اٹھا لو، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس غریب کو بالکل ننگا کر کے چھوڑ دو۔ محترم سامعین، ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے غیاث الدین۔ اس وقت کا ہندوستان کے جب پاکستان ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش ہندوستان کے اندر، شری لنکا ہندوستان کے اندر، اس ہندوستان کا بادشاہ، آج کا ہندوستان بھی بہت بڑا ہے لیکن جب 4 ملک اس کے اندر اور مل جائیں گے تو اندازہ لگائیے آپ کہ کتنا بڑا ہندوستان ہو جائے گا۔ اس وقت کا بادشاہ ہے غیاث الدین۔ شکار کھیلنے کے لیے نکلا اور جب اس نے تیر چلایا تو شکار پر نہ لگ کر ایک بچے کو تیر لگ گیا اور اس بچے کی وہیں موت ہو گئی۔ اس کی ماں نے جب اپنے بچے کو دیکھا کہ میرا بچہ کیا ہو چکا ہے؟ انتقال کر چکا ہے، اور کس کے تیر سے انتقال ہوا ہے اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ بادشاہ نے تیر چلایا ہے۔ آج اگر کوئی MLA کسی کے لڑکے کو مار دے تو ہماری ہمت نہیں ہو سکتی کہ پولیس تھانے میں جا کر کیا کرا دے؟ اس کی رپورٹ کرا دے، اور پولیس والوں کی خود ہمت نہیں ہوگی کہ موجودہ سرکار کا کوئی MLA ہو، اگر اپوزٹ کا ہے تو لکھ لیں گے، لیکن اگر سرکار کا ہے جیسے کہ BJP کی چل رہی ہے تو جلدی سے کیا نہیں لکھ سکتے؟ FIR نہیں لکھ سکتے۔ وہ قاضی کی عدالت میں گئی، قاضی سراج الدین نے اس کا پورا معاملہ سنا کہ میرے لڑکے کو بادشاہ کے تیر نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔
قاضی سراج الدین نے کہا کہ گواہ موجود ہیں. عورت نے کہا کہ اس کے سپاہی جو بادشاہ کے سپاہی ہیں وہ گواہی دیں گے اور وہ گواہ کے طور پر کیا ہے تیار ہیں. انہوں نے بادشاہ کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا ہے. سراج الدین نے غیاث الدین جو بادشاہ ہے ہندوستان کا اس کو عدالت کے اندر بلا لیا. آج کے دور کے کسی بادشاہ کو بلا لیا جائے اس کو ایک اسپیشل اچھی جگہ رکھا جائے گا. قاضی صاحب نے بادشاہ کو اسی جگہ کھڑا کیا جہاں پر اور مجرموں کو کھڑا کیا جاتا تھا. محترم سامعین، جب غیاث الدین کو بلانے کے لیے قاصد گیا تو غیاث الدین نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایک چاقو پر تیز دھار لگا کر مجھے دے دو، اور اس چاقو کو اپنے پاس رکھ کر بادشاہ عدالت کے اندر گیا. قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ تم نے اس عورت کے بچے کو قتل کیا ہے. شریعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے. اگر یہ عورت تمہاری جان لینا چاہے تو لے سکتی ہے. اور کہا کہ اگر یہ عورت اس بات پر معاہدہ کر لے کہ جان نہ لے کر کچھ قیمت لے لے گی تو یہ بھی کیا ہے شریعت کے نزدیک جائز ہے. دونوں چیز سراج الدین قاضی صاحب نے بادشاہ کے سامنے عدالت کے سامنے رکھ دی. عورت کو اختیار دے دیا گیا کہ دو معاملے ہیں جو تو کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. بادشاہ سلامت بھی وہیں موجود ہے. عورت نے کہا کہ میں بادشاہ کو جان معاف کرتی ہوں اور کچھ پیسے لے کر اپنے لڑکے کی جان کیا کر دیتی ہوں معاف کر دیتی ہوں. میں غریب عورت ہوں، میرا بچہ تو چلا ہی گیا، کچھ پیسے مجھ کو مل جائیں گے تو میرا سہارا ہو جائیں گے. محترم سامعین، اب فیصلہ ہو چکا. غیاث الدین اس کٹ گھڑے سے باہر نکلا اور قاضی کے پاس گیا، اور قاضی کے پاس جا کر کہتا ہے وہ چاقو دکھا کر کہ قاضی صاحب اگر آپ آج امت محمدیہ کے خلاف فیصلہ دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف فیصلہ دیتے تو میں چاقو لے کر آیا تھا، اس سے آپ کو کیا دیتا سزا دیتا. بادشاہ کہہ رہا ہے جو کیا ہے ملزم ہے، جس نے کیا کیا ہے ظلم کیا ہے، وہ قاضی سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے دیکھ کر بادشاہ کو دیکھ کر آپ فیصلہ کرنے سے میری بڑائی کو دیکھ کر کیا کرتے ہچکچا جاتے تو میں چاقو لے کر آیا تھا کیا کرتا اس سے انصاف کرتا. قاضی صاحب نے جس مسند پر بیٹھے تھے اس مسند کو ہٹایا اور اس کے نیچے سے کوڑا نکالا اور بادشاہ کو دکھا کر کہا کہ اگر جو تجھ کو سزا دی جاتی تو اس کو ماننے سے انکار کرتا تو میں یہ کوڑا لے کر آیا تھا کہ مار مار کر منواتا. کوئی کھیل نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیصلہ ہے کہ گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی، سچی گواہی دینی پڑے گی. آج ہم لوگ سچی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مالدار اگر کوئی گناہ کر لے پورا گاؤں جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف کوئی منہ سے آواز نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور کوئی غریب آدمی اگر کچھ کہہ دے پورا گاؤں اس پر چڑھ جاتا ہے کہ تو ایسا کر لے گا، تیری ہمت ہے، تیری مجال ہے، تیری اوقات ہے کہ تو ہمارے سامنے بولے. اور وہیں کوئی آدمی مالدار ہو غلط ہو، ساتھ میں کیا ہے غلط ہو، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم لوگ شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا تھا، ہم اس طرح سے زندگی نہیں گزارتے. محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت ملی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مل گئی. خلافت ملنے کے بعد آپ اگلے دن اپنے کپڑے اٹھاتے ہیں اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. رستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوتی ہے کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کپڑے فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو میرے بیوی بچے ہیں ان کی کیا ہے کفالت میرے اوپر ہے، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اگر کماؤں گا نہیں تو ان کا خرچہ کس طرح سے اٹھاؤں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روکا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ خلیفہ ہیں، ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، بیت المال سے ان کے لیے کیا کر دیا جائے وظیفہ مقرر کر دیا جائے.
چند روپے آپ کے لیے مقرر کیے گئے، ایک سواری آپ کا وظیفہ مقرر کی گئی کہ اگر آپ کو حج پر جانا ہے تو یہ سواری کیا ہے، آپ کے کام آ جائے گی۔ اور آج کا کوئی پردھان بھی ہے تو وہ بھی کیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لاکھوں روپے بچا کر وہ نکل جائے۔ بادشاہ کی بات نہیں ہے، ہندوستان کا بادشاہ ہے، سننے میں آتا ہے کہ 1,00,000 روپے کی کیا پہنتا ہے، کوٹی پہنتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیت المال سے جو پورے مسلمانوں کے اکلوتے بادشاہ تھے کہ اگر کوئی فیصلہ کر دیتے پورے مسلمان اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ ایک مرتبہ اسی پیسوں کے اندر آپ کی اہلیہ نے ایک دن کچھ میٹھا بنا کر آپ کو پیش کیا، جو آپ کو تنخواہ ملتی تھی اس میں سے انہوں نے بچا بچا کر، عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا کر لیتی ہیں، جتنا خرچہ ملتا ہے اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ کٹوتی کر کے بچا کر جوڑ کر چلتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کچھ میٹھا بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے معلوم کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ کی اہلیہ نے بتایا کہ جو آپ مجھے خرچہ دیتے ہیں میں نے اس کے اندر سے روک روک کر بچت کر کر کے یہ چیز اکٹھا کی اور میں نے یہ میٹھا بنا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے اندر یہ حکم بھیج دیا کہ اتنی تنخواہ میری کاٹ لی جائے، اتنے میں بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا آج کیا ہے، ہم لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اس کے باوجود ہمارا گزارا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر جس طرح سے ایمان رکھنا چاہیے ویسے ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔